اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 60واں سبق ہے۔ چوتھا پارہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 179 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ کئی رکوع تک منافقین کا ذکر ہوتا رہا، منافقین کو زجر بھی ہوتی رہی، تنبیہ ہوتی رہی، اور مومنین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب فرماتا رہا۔ آج کا سبق یوں شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ کی یہ شان نہیں لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ کہ مومنوں کو چھوڑ دیوے اس حال پر جس پر تم ہو، یعنی مومن اور منافق آپس میں ملے جلے رہتے ہیں نا، اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ کیا کرے گا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ گندے کو ستھرے سے اللہ الگ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ پاک کو، طیب کو، ستھرے کو پلیت سے، گندے سے الگ کر دے گا۔ منافق پلیت ہے، مومن پاک ہے۔ ان کو الگ الگ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر مومن کو غیب کا علم دے دیا جائے تاکہ وہ پتہ کر لے یہ ساتھ والا مومن ہے کہ منافق ہے۔ لیکن اللہ ایسے نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام مسلمانوں تم کو غیب پر اللہ مطلع فرمائے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب کا علم دے دے۔ اللہ غیب کا علم کس کو دے گا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ یعنی غیب کا علم عطا فرمانے کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ دیتا اللہ ہے، لیتا رسول ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرتے رہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کریمہ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ جو مسائل زیادہ جھگڑا پیدا کرنے والے ہیں
ان میں ایک مسئلہ علم غیب بھی ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہم پر بے دردی سے شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ دیکھو جی، یہ اہل سنت ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے غیب کا علم مانتے ہیں۔ بھئی ہم مانتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں نا۔ یہ آیت سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور رسول اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں نا، جب تک ونڈ نہ صحیح طریقے سے کی جائے تو جھگڑا بڑھتا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے خام خواہ ایک ضد اختیار کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام غیب پر مطلع تو تھے، نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی خبر تو تھی، لیکن علم غیب نہیں تھا۔ یار تم لفظ علم نہیں بولنا چاہتے نہ بولو، یہ تو مانو کہ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ تھا، یہ تو مانو نا۔ اور جو بندہ یہ کہے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان دیکھی چیزوں پر ایمان لائے۔ یؤمنون بالغیب کی تفسیر ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو ان دیکھی چیزوں کو مانے۔ میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن اس ماننے کا نام ایمان نہیں۔ جبریل فرشتہ ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہو، لیکن کیوں مانتے ہیں ہم؟ ہمیں نظر تو کبھی آیا نہیں، لیکن مانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر وحی آتی رہی ہے، وحی کا آنا غیب ہے۔ میں نے اور آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار پر وحی آ رہی ہے۔ ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کبھی فیل نہیں ہوا، لیکن ہم مانتے ہیں۔ کبھی فیل نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا، لیکن مانتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبر میں نیکوں کو مزے ملیں گے، بروں کو، کافروں کو سزا ملے گی، مانتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے نعیم و عذاب، ثواب و عذاب کا مشاہدہ تو نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ان سینز ہیں، یہ ساری چیزیں غیب ہیں، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب یوں کہو ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن سرکار نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ تو مومن ہے ہی وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے غیب پر ایمان رکھے۔ اچھا، یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی غیب جانتے ہیں، تو اللہ کی صفت تو نہیں کہیں مان لی نبی کریم علیہ السلام نے؟ یہ تو شرک فی الصفات ہے۔ اسی وجہ سے مخالفین کو لگتی ہے غلطی اور ہم پر دڑ شرک کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں۔ بھئی نہیں، وہ پہلے میں عبادت کا جب ایاک نعبد پڑھایا تھا نا، اس وقت میں نے شرک کی ڈیفینیشن کی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ کبھی کبھی خالق اور مخلوق دونوں پر لفظ ایک آ جاتا ہے، لیکن لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا۔
شرک تب بنتا ہے جب معنی میں برابری ہو۔ مثلا اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی حی ہم بھی حی، لفظ تو خالق مخلوق دونوں پر ایک آ گیا، لیکن شرک تو نہیں بنا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری نہیں۔ وہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں، جبکہ ہم زندہ ہیں کچھ عرصے سے، کچھ عرصے تک رہیں گے دنیا میں زندہ، اور یہ جو درمیانی عرصہ ہماری زندگی کا ہے اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب اتنا فرق آ جائے تو لفظ ایک بولنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ اس کی میں نے 7-8 مثالیں اور بھی بیان کی تھی، اس سبق کو دوبارہ سن لیجئے گا، ایاک نعبد والا۔ اب سمجھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ علم غیب ہم بولتے ہیں اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ شرک اس لیے نہیں بنے گا کہ اللہ کے علم غیب میں اور نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب میں کئی طرح کا فرق ہے۔ وہ فرق کیا کیا ہے؟ اس کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے کہ یہ فرق ہیں تو انشاءاللہ کبھی شبہ کا کانٹا بھی آپ کے دل اور دماغ میں کوئی بندہ چبھو نہیں سکے گا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے نہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے علم سے پہلے نہ ہے۔ ایک وقت تھا جب نبی پاک کو علم نہیں تھا، اور اللہ کے لیے کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب اللہ کو علم نہ ہو۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، اللہ کا سارا علم ذاتی ہے، اللہ کے پاس ایک ذرے کا بھی عطائی علم نہیں، یعنی اللہ کے پاس جتنا علم ہے سارے کا سارا اس کا اپنا ہے۔ اللہ کو کسی نے ایک ذرے کا علم بھی نہیں دیا، اللہ کو کون دے سکتا ہے؟ اور نبی کریم علیہ السلام کا جتنا علم مبارک ہے وہ سارے کا سارا عطائی ہے، ایک ذرے کا علم بھی نبی کریم علیہ السلام کا اپنا نہیں، جتنا ہے اللہ کریم کا عطا فرمودہ، اللہ کریم کا بخشا ہوا علم ہے۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 2۔ تیسرا فرق، عالم الغیب صرف اللہ کو کہا جاتا ہے بس، نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ دیکھو، نبی کریم علیہ السلام رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو رحمان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ رحمان اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ جس طرح کسی اور کو اللہ نہیں کہا جائے گا، اسی طرح کسی اور کو رحمان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں، غیب پر اطلاع بخشی، آگے سرکار نے بھی کروڑوں غیب کی باتیں بیان کیں،
لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بغیر تعویل کے نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ ہمارے مخالفین پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے عوام کو کہتے ہیں ثابت کرو نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ کیوں ثابت کریں؟ ہم مانتے ہی نہیں۔ جو چیز ہم مانتے ہیں وہ ثابت کریں گے نا۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ عالم الغیب بغیر تعویل کے استعمال نہیں کرتے۔ چوتھا فرق، اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا علم مبارک بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے، یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے، اللہ کی تو شان کم کر دی۔ نہیں بیٹے، شان اسی میں ہے کہ اللہ کا علم بڑھتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھتا اسی کا ہے جس کا پہلے کم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو کبھی کم ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے خود آرڈر دیا، قل محبوب مانگ دعا، کیا؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کتنے فرق ہو گئے؟ 4۔ پانچواں فرق، کائنات کے اندر کھربوں چیزیں ہیں، ہر چیز کے کئی گوشے ہیں۔ مثلا یہ مائک ہے میرے سامنے، یہ سامنے والا ہی اتنا حصہ، میں روز اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس کے یہ سامنے سوراخ کتنے ہیں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اور ہر سوراخ کے کتنے ذرات سے مل کر یہ بنا ہے سوراخ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات کی کسی چیز کے کسی گوشے کی طرف اللہ تعالیٰ کا علم متوجہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی توجہ کسی وقت کسی چیز کی طرف نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ بیٹے کیا نام ہے تمہارا؟ وقار احمد۔ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ فیاض احمد۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب میں نے آپ سے آپ کے والد صاحب کا نام پوچھا تھا تو آپ کی توجہ میری طرف تھی یا والد صاحب کی طرف؟ والد صاحب کی طرف توجہ میرے پوچھنے کے بعد گئی، ایسا ہی ہے نا؟ پوچھنے سے پہلے آپ کی توجہ کدھر تھی؟ میری طرف، یعنی علم تھا، توجہ نہیں تھی ادھر۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ توجہ نہ ہونا یہ علم کی دلیل ہے۔ ہاں، دھیان نہیں، اس طرح کئی چیزیں آپ کے سامنے، ہزاروں چیزیں جس طرح دھیان ہی نہیں ہے آپ کا۔ یہ 5 فرق ہو۔ بیٹھو بیٹھو۔ چھٹا فرق، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال اللہ کو بھلا نہیں سکتا۔ خود مالک ارشاد فرماتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 64، کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی خود نہیں بھولتے تھے، نہیں بھولتے تھے، خود نہیں بھولتے تھے۔ کیوں نہیں بھولتے تھے؟ وہ جب جبریل آیا نا پہلے پہل وحی لے کر، تو نبی کریم علیہ السلام اس وحی کو یاد کرنے کے لیے نا اپنی زبان کو ہلاتے رہتے تھے،
مثلا جبریل نے آن کے کہا یا ایھا المدثر، تو سرکار نے بھی کیا کرنا، یا ایھا المدثر، یوں اپنے لبوں کو ہلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ حدیث بیان کی تو لب ہلا کر دکھائے تھے۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈبل محنت کرنی پڑ رہی تھی، ایک وحی کا سننا اور دوسرا وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنے لبوں کو ہلانا۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے بھی زیادہ تکلیف نہیں دی۔ 29واں پارہ سورہ قیامہ نکالو، آیت نمبر 16، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کو اپنی زبان سے حرکت بھی نہ دو، اپنی زبان کو قرآن جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے ہلانے کی تکلیف بھی نہ دو۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے قرآن کا جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کا پڑھنا، تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا اور تیری زبان پر پڑھانا، یہ ہمارا ذمہ کرم ہے، اس لیے تو یہ تکلیف نہ کر، تو بس اتنا کیا کر، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھیں وایا جبریل، تو کیا کر، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس پڑھتے ہوئے کی اتباع کر، اس پڑھنے کی اتباع کر۔ پڑھنے کی اتباع کا مطلب کیا ہے؟ زبان بند، ہونٹ بند، بس، بخاری شریف، زبان بند، ہونٹ بند۔ ثم ان علینا بیانہ، تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ کرم، اس کو تیری زبان پر جاری فرمانا یہ بھی ہمارا ذمہ کرم، اور پھر اس کا مطلب تجھے سمجھانا، اس کا بیان یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ نے چونکہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے نا، محبوب تیرے سینے میں ہم قرآن جمع کریں گے، ہمارا ذمہ ہے یہ، اس لیے سرکار بھولتے نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی اللہ بھلا دیتا تھا۔ یہ معبود اور عبد کے علم میں فرق ہے، اللہ بھلا دیتا تھا۔ اللہ خود فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، 30واں پارہ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 7، سَنُقْرِئُكَ، محبوب ہم تجھے پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى، یہ ہمارے پڑھانے کا کمال یہ ہوگا کہ تو نہیں بھولے گا، اللہ، ہاں، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، جب اللہ چاہے گا، جتنا چاہے گا اللہ تمہیں بھلا دے گا۔ اب یہ فرق ہے، اللہ کبھی بھولتا نہیں، سرکار کو اللہ کبھی کبھی بھلا دیتا تھا، یہ فرق ہے علم مصطفیٰ میں اور علم خدا میں۔ اچھا، بات ایک ہی ہوتی ہے، انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ یہی حدیث جب ہمارے مخالفین پڑھتے ہیں تو پتہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ او جی نبی بھی بھول جاتے تھے، ہم بھی بھول جاتے ہیں، وہ فرق تو وہی کہی ہے نا، اور کیا فرق ہے، عام آدمی تھے وہ، تو اس طرح کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں
ہم جو بیان کرتے ہیں وہ سن لیجئے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، لیکن 2 پڑھائیں، سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیرا تو ایک صحابی جن کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام ہی پڑ گیا ذوالیدین۔ حالانکہ سارے 2 ہاتھوں والے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے 2 ہاتھ لمبے تھے، ذوالیدین نام پڑ گیا ان کا۔ وہ بولے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آقا نماز ہی کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بھلایا تھا، فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر باقی صحابہ جو ہیں وہ بولے نہیں آقا آپ نے 2 ہی پڑھائی ہیں، یعنی اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھلایا تھا۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر۔ اچھا، اب اللہ نے بھلایا کیوں بھلایا؟ اللہ نے اس لیے سرکار کو بھلایا کہ اللہ کو ان سے پیار ہے، آپ لوگوں سے پیار ہے، ہمارے ساتھ اللہ کو پیار ہے۔ اب دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ بھولنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور بھول گئے ہم نماز پڑھنی۔ ہم تھے تو لائق عذاب، اس لائق تھے کہ ہمیں لگتا پھینٹا، لیکن اللہ کو چونکہ محبوب کی وجہ سے ہمارے ساتھ پیار ہے نا، تو اللہ نے فرمایا چل محبوبہ آج تو بھول، تاکہ تیری امت کا نماز میں بھولنا تیری سنت بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ پیار ہے اور محبت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بخاری شریف سے بھی 100 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب جس کا نام ہے موطا امام مالک، اس کی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 218، اس کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لانسا او انسا لاسنہ، میں بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں اس لیے تاکہ میں تمہارے لیے سنت بنا دوں، تاکہ تمہارے لیے میرا بھولنا سنت بن جائے۔ یہ کتنے فرق ہو گئے؟ 6۔ بھئی اتنے فرقوں کے باوجود آپ کی مرضی ہے آپ ہمیں مشرک کہیں، تو جواب تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اب 7واں فرق سن لیجئے۔ ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ صرف ذاتی عطائی کا فرق کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے برابر مانتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہرگز ایسا نہیں۔ دیکھیں ہمارے شہر کے اندر نہریں بھی ہیں، لمبی لمبی نہریں ہیں۔ یہ نہریں نکلی ہیں دریا سے، دریا کا پانی چلتا چلتا سمندروں میں جا گرتا ہے۔ یہ سمندر کا پانی کتنا ہے؟ پوری روئے زمین اور جتنا سمندر ہے سب کو اگر ملایا جائے نا تو 1/4، 1/4 حصہ خشک ہے زمین کا، باقی سب سمندر ہے، باقی سب پانی ہے۔ پانی کے ایک قطرہ کو جو نسبت ان 7 سمندروں کے پانی سے ہے، ہم تو نبی کریم علیہ السلام کے علم مقدس کو اللہ کے علم مقدس کے ساتھ یہ تشبیہ بھی نہیں دیتے، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی اگرچہ بہت زیادہ ہے
لیکن اس کا اینڈ ہے، اس کی لمٹ ہے، اگرچہ ہمارے حساب کتاب سے باہر ہے، اتنا پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم مقدس تو ایک ایسا سمندر ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی اینڈ ہی کوئی نہیں۔ بھئی اب تمہاری مرضی ہے، جھوٹ بول کر ہم پر شرک کا الزام لگانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، ہم تو یہ نسبت بھی نہیں دیتے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے علم کے مقابلہ میں نبی کریم علیہ السلام کا علم مبارک بالکل بعض، ہاں ساری مخلوق کا علم ایک طرف ہو، میرے مصطفیٰ کا علم ایک طرف ہو، تو میرے مصطفیٰ کا علم ساری خدائی، ساری مخلوق کے علم سے زیادہ ہے۔ تو جب اتنے فرق ہو جائیں تو شرک کا الزام لگانا تو درست نہیں ہے نا۔ اب اس پر چند احادیث مبارکہ آپ سن لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا شان والا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ میں نے کتاب لکھی ہے علم غیب پر، دعا کرو چھپ جائے، 2-3 بار اس کی پروف ریڈنگ میں ہو چکی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے کب یہ چھپے گی۔ 40 حدیثیں، 40 بخاری اور مسلم سے چن چن کرنا میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں سرکار کے علم غیب مقدس پر۔ پہلی حدیث سن لیجئے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سہل بن سعد الساعدی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا خیبر کے دن۔ دونوں طرف سے لوگ لڑے، مشرکوں کی طرف سے بھی اور سرکار کی طرف سے بھی۔ نبی کریم علیہ السلام کہ لشکر کا ایک سپاہی جس اکا دکا کافر کو دیکھتا پیچھے جاتا، گردن اڑا دیتا۔ لوگوں نے کہا واہ بے واہ، آج اس نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکا۔ لوگوں نے کی تعریف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص تو جہنمی ہے۔ صحابہ تعریف کر رہے ہیں اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ شخص تو جہنمی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ میں اس بندے کے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں دیکھوں تو صحیح آخر یہ جہنمیوں والا کام کون سا کرتا ہے، لگتا تو جنتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی تو غلط نہیں ہو سکتا نا، میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے۔ وہ شخص اس کے ساتھ، وہ دوڑتا یہ بھی پیچھے دوڑتا، وہ رکتا یہ بھی رک جاتا، آخر اس کو زخم لگے، زخموں کی وجہ سے اس کو درد بڑی ہو رہی تھی۔ اس نے پتہ کیا کیا، درد برداشت نہ کر سکا، تلوار کو زمین پر رکھا اور اس کی جو نوک ہوتی ہے نا اس طرح کھڑا کر کے نا تلوار کو یوں اوپر اس کے اپنے آپ کو بٹھا کر خودکشی کر لی اس نے۔ اور خودکشی کرنے والا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو۔ وہ دوسرا شخص اس وقت بولا، سرکار کے پاس آیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کے بارے کہا تھا نا کہ یہ جہنمی ہے، تو لوگوں کو یہ بات جو ہے نا بڑی سخت لگی کہ اتنا لڑنے والا کیسے جہنمی ہو گیا، لیکن آقا اخیر اس نے خودکشی کر کے جہنمیوں والا کام کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوتا ایسے ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے جنتیوں والا کام کرتا ہے لیکن ہوتا جہنمی ہے۔
اور ایک آدمی لوگوں کے سامنے جہنمیوں والا کام کرتا ہے لیکن ہوتا جنتی ہے، اور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ بندہ کام اگرچہ جنتیوں والے کر رہا ہے لیکن ہے جہنمی، جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث کسی معمولی کتاب میں نہیں، مخالفین جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں نا، اس کے اندر بخاری شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 604 ہے، باب غزوۃ خیبر، حدیث نمبر 2898 اور 4203، یہ حدیث نمبر بھی ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث ہے بڑی مشہور، کئی بار آپ نے سنی ہے، یہی حضرت سہل بن سعد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں جھنڈا ایسے آدمی کے سپرد کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح نصیب فرمائے گا، اور جس کو جھنڈا ملے گا نا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ دیکھیے نا، سرکار اس شخص کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کرنا یہ دل کا کام ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کون آپ میں سے محبت کرتا ہے، مجھے نہیں پتا، نہیں پتا چلتا، آپ کو بھی نہیں پتا چلتا فلانا کتنی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اندر کا کام ہے نا، غیب کی بات ہے۔ مجھے تو کئی ساتھی ایسے بھی ملے، بڑے ہاتھ واتھ چومے، سارا داؤ بھی بڑا شاندار لگایا، ہاں وہ کیا محبت کیا ہو جی جو داؤ لگاتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں ہم اس کے دل کی بھی جانتے ہیں۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے، اور پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بھی سرکار اگر غیب نہیں جانتے تو سرکار کو کس نے بتایا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ سرکار تو محبت کرتے، سرکار کو اپنا تو پتہ تھا، فرمایا نہیں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی۔ رات گزر گئی، صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا، پتہ نہیں کس کے سر پر یہ تاج سجتا ہے۔ صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرا علی کدھر ہے؟ علی کدھر ہے؟ آقا ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلا کے لاؤ نا، بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن شریف ڈالا۔ لعاب دہن شریف ڈالنے کی دیر تھی، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں آنکھیں حضرت علی مرتضیٰ کی۔ اب یہاں اسی مسئلہ علم غیب کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذرا ذہن میں رکھو، سرکار کیا تھوک مبارک لگا کر کچھ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ میں دیکھوں میرے تھوک مبارک کے اندر کتنی شفا ہے؟ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں نا، ہمارے تھوک میں تو بیماری ہے، ہمارے تھوک میں تو بو ہے۔ ہسپتال چلے جائیں تو لکھا ہوتا ہے ڈونٹ سپٹ، مت تھوکیے گا، کیوں؟ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لیکن سرکار کا لعاب دہن شریف شفا بھی تھا، برکت والا بھی تھا، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا کہ یہ آدمی جو ہے، اس آدمی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ سرکار نے جھنڈا دے دیا۔ اب یہ بات ذرا دھیان سے سننا اگلی بھی۔ حضرت علی نے جھنڈا لے کر پوچھا آقا حکم کیا ہے؟ جاتے ہی چڑھائی کر دوں یا کچھ اور؟ فرمایا نہیں، جاتے ہی چڑھائی نہیں کرنا،
بلکہ پہلے ان کو دعوت اسلام دینا۔ اگر تیری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا، ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا، تو اللہ کی قسم ہے وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ تیری وجہ سے تو کوشش کیا کرو کہ لوگوں کو تمہاری وجہ سے ہدایت ملے، گمراہی نہ ملے۔ اور ہدایت کس طرح ملے گی؟ پیار سے، محبت سے، آرام سے، مسئلہ سمجھانے سے۔ وہ کل سبق نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی، لیکن سرکار نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ فرمایا اللہ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ تو تبلیغ کرتے وقت یہ یاد رکھیے گا کہ بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو ہدایت کا رستہ دینا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو گیا تو تمہارے لیے بہت بڑی دولت کے خزانے سے بھی یہ بہتر ہے۔ دو حدیثیں ہوگی، تیسری سن لیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما تھے۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا ہوا تھا موتا کی طرف، غزوہ موتا، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ سرکار نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اوہ، جعفر بھی شہید ہو گئے، ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ لوگوں کے سامنے سرکار تعزیت کر رہے ہیں، اوہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ قبل ان یاتیہم خبرہم، ان کی خبر آنے سے پہلے سرکار پہلے بتا رہے تھے، ابھی کوئی بندہ نہیں آیا، سرکار فرما رہے تھے وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اب کس طرح ڈیٹیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اخذ الرایۃ زید، لو بھی جھنڈا زید نے پکڑ لیا ہے۔ فاصیب، پھر شہید ہو گئے۔ ثم اخذ جعفر فاصیب، پھر جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا، شہید ہو گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گئے۔ وعیناہ تذرفان، سرکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری تھی۔ حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، لو بھائی اب اللہ کی ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فرما دی ہے۔ یہ بھی ہے بخاری شریف جلد 2 صفحہ 611، حدیث کا نمبر ہے 3757۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام بیٹھے مدینہ شریف میں تھے اور خبریں دور کی دے رہے تھے۔ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس بیماری میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال مقدس ہوا، سرکار کا انتقال ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کو بلایا۔ فاطمہ زہرا کو بلا کر نا سرکار نے ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ جب کان میں بات کہی تو سیدہ فاطمہ رونے لگ گئیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، کان میں پھر بات کی۔ جب بات کی تو وہ ہنسنے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا وہ کیا بات تھی، تم پہلے ہنسنے لگ گئیں بعد میں رونے لگ گئیں، کیا بات تھی؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا
نبی کریم علیہ السلام نے جب مجھ سے راز کی بات کی تھی نا تو مجھے بتایا تھا کہ وہ اسی بیماری میں دنیا سے پردہ کر جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ تو یہ بات سن کر میں رونے لگی۔ پھر سرکار نے میرے کان میں فرمایا بات سن فاطمہ، انی اول اہل بیت ہی اتبعہ، کہ فاطمہ میری اہل بیت میں تو سب سے پہلی ہے جو میرے ساتھ ملے گی، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ فضحک، تو پھر میں ہنس پڑی۔ اب دیکھیے مجھے نہیں پتا میری موت کب آئے گی، مجھے نہیں پتا، آپ کو اپنے بارے نہیں پتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا اسی بیماری میں میرا انتقال ہوگا، اور یہ بھی پتا تھا کہ میری اہل بیت میں سے بہت سارے افراد ہیں، لیکن ساری اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گا، میرے پاس آئے گا، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا ہوگی۔ یارو کس منہ سے کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ نہ کہا کرو، کیونکہ اس طرح کہنے سے بندہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ کہا کرو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ یہ تو تھی نا حضرت فاطمہ زہرا کی بات۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھیں، بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسرعکن لحاقن بی اطولکن یدا، تم سب میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ وہ لاحق ہوگی، وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب ازواج مطہرات نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا کا، لیکن انتقال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب کا۔ اب سمجھ آئی لمبے ہاتھ سے کیا مطلب ہے، جو اللہ کی راہ میں نا یوں دل کھول کر ہاتھ کھول کر خرچ کیا کرتی تھی۔ اب دیکھو یہ کہنا کہ کسی کو نہیں پتا کون کب مرے گا، سرکار تو پہلے بتا رہے ہیں پوری اہل بیت میں سے سب سے پہلے فاطمہ مجھے ملیں گی، اور میری ازواج میں سب سے پہلے وہ ملے گی جو زیادہ سخاوت والی ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ بدر کی لڑائی سے پہلے ایک دن پہلے نبی کریم علیہ السلام نے میدان میں چھڑی پکڑی اور فرمایا، چھڑی پکڑی یا ہاتھ مبارک سے اشارہ نشان لگایا، ہذا مصرع فلان، یا ہاتھ سے ہی فرمایا یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں جب لڑائی ختم ہو گئی تو اللہ کی قسم ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نشان لگائے تھے نا، وہاں سے ایک ذرے سوتر کا بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ میرا مصطفیٰ علیہ السلام تو کل کی بھی جانتے ہیں، مرنے کی جگہ جانتے ہیں، مرنے کا ٹائم سرکار جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے غیب مانتے ہیں وہ مشرک ہیں، نہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پکے سچے موحد ہیں۔ یہ عقیدہ قطعی ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی اطلاع دی، غیب کی خبریں دیں، غیب کا علم دیا، یہ قطعی ہے، یہ اتنا ماننا ضروری ہے۔ جو یہ نہیں مانتا وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ لفظ علم غیب نہیں بولتا نہ بولے، خبر غیب ہی بول لے، یہ ماننا ضروری ہے، قطعی ہے۔ لیکن پھر آگے یہ ماننا کہ ہر چیز کا علم دیا تھا، کب دیا تھا، یہ آگے ظنیات میں آ جاتا ہے۔ تو میں تو سارا سبق ونڈ کر کے پڑھاواں گا نا، تاکہ کبھی کوئی آدمی آپ کے دل میں
شک کا کانٹا نہ چبو سکے۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہم اجمعین ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ جب احد پہاڑ پر چڑھے فرجفہ، تو پہاڑ نے تو کانپنا شروع کر دیا، زلزلہ آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسکن احد، ٹھہر جا احد، اظنہ ضربہ برجلہ۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے ٹھوکر بھی ماری تھی، پاؤں سے ٹھوکر بھی لگائی تھی۔ فرمایا فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ اب نبی کون تھے؟ پہاڑ پر خود سرکار۔ ایک صدیق موجود ہے، یہ صدیق کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آگے فرمایا وہ شہیدان، پہاڑا تجھ پر 2 شہید موجود ہیں۔ یہ 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی۔ تو جب سرکار نے فرمایا تھا پہاڑا تجھ پر 2 شہید موجود ہیں، تو کیا یہ دونوں اس وقت شہید ہو چکے تھے یا شہید ہونا تھا؟ ہونا تھا۔ اور سرکار نے پہلے ہی فرما دیا۔ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ پتہ چلا اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بے شمار غیب کی باتیں بیان فرمائی تھی۔ اور دوسرا وہ جو ہے نا، حضرت انس فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ سرکار نے پاؤں کی ٹھوکر بھی ماری تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، کتنا رکھتی ہیں وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے۔ یہ جو ہے نا جبل احد پر ٹھوکر لگانے والی حدیث، یہ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 523، حدیث کا نمبر ہے 3699۔ اب اگلی حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ایک ہیں ابو بکر اور ایک ہیں ابو بکرہ، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے اور مولا حسن ان کے پہلو میں تھے۔ سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور کس شان سے؟ ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن، ایک آنکھ سے مجمع کو دیکھتے تھے اور ایک آنکھ سے اپنے نواسے حسن کو دیکھتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ حسن میرا سید ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر صلح کرائے گا۔ ابھی صلح کرائی نہیں، ابھی بچے ہیں، پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا یہ مسلمانوں کے 2 لشکروں میں صلح کرائے گا۔ اور پھر مولا حسن نے صلح کرائی بھی۔ وہ کون کون سے لشکر تھے؟ ایک سیدنا علی مرتضیٰ والا گروپ جو خود مولا حسن کا لشکر تھا،
اور ایک حضرت امیر معاویہ کا لشکر، اور سرکار نے یہ نہیں کہا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا، نہیں، بین فئتین من المسلمین، مسلمان ہوں گے دونوں، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، باقی انشاءاللہ کل